الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے 76% امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں اور چیف جسٹس یہ ریمارکس دیتے ہیں کہ دکھڑے نہ روئیں، سب سے زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی کی ہی سنی جا رہی ہیں. تو پھر اب کیا لگتا ہے پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے چاہ کیا رہی ہے؟ 76% ارکان کے کاغذات نامزدگی داخل ہوئے تھے ابتدائی کے اندر، اسکیننگ کے اندر، باقیوں کے اب ہو رہے ہیں. اب دیکھیے نا، جو پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں ہیں ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے. یہاں پہ بڑی دلچسپ بات، میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کے قومی اسمبلی میں کاغذات نامزدگی تو مسترد ہو گئے ہیں، لیکن صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں ان پہ جو اعتراض کیا گیا وہ اعتراض ان کے اوپر صوبائی اسمبلی میں نہیں کیا گیا. قومی اسمبلی میں ان پہ اعتراض کیا گیا کہ وہ مفرور ہیں اور 9 کے اندر ریکوائرڈ ہیں، تو اس کو اعتراض کو سسٹین کر کے ان کے وہ کاغذات نامزدگی جو تھے وہ مسترد کر دیے گئے. لیکن صوبائی اسمبلی کے اندر ان کے اوپر جو اعتراض کیا گیا وہ کچھ اور تھا نا. ہاں، وہ یہ تھا کہ ان کے جو پرپوزر اور سیکنڈر ہیں ان کے اپنے دستخط نہیں ہیں، تو پرپوزر اور سیکنڈر جو تھے وہ اپیل میں جا کے تو ہائی کورٹ کے سامنے، ٹریبونل کے سامنے پیش ہو گئے، تو وہاں پہ ان کے کاغذات منظور ہو گئے. تو بنیادی طور پہ اس میں جو ایک پارٹی نے شور مچایا ہوا ہے کہ اس کے خلاف ایک آرگنائزڈ کیمپین کے ذریعے اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں یا کاغذات چھینے جا رہے ہیں یا ان کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا. آپ دیکھیے نا، آج سپریم کورٹ کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب لطیف کوسا صاحب نے یہ عرض کیا کہ جناب دیکھیے ہمیں تو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ بھئی اگر آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تو آپ میرے پاس عدالت میں کیسے پہنچے ہیں؟ تو سٹیٹمنٹ سننی چاہیے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں اور ایسی لاؤزی کلیمز ہوتے ہیں. نارملی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے لاؤزی کلیم اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کیے جاتے تھے تو جرنلسٹ اس میں سے خود ہی وہ جو ایگزیجریشن کا عنصر ہوتا تھا اس کو مائنس کر دیتا تھا. اب تو کہ جرنلسٹ درمیان میں سے ہٹ گیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، اور یہاں پہ تو ماشاءاللہ کھوسا صاحب جو ہیں وہ عدالت میں جو اپنی سی ڈی دکھانے کے اوپر مصر ہے، وہ انہوں نے اپنے ہی پی ٹی آئی کی ملکیتی ویب سائٹس جو ہیں ان سے ڈیٹا لے کے بنائی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر عدالت فیصلہ دے دے. تو وہ لاؤزی کلیمز جو درمیان میں ہوتے تھے وہ اب مائنس کرنے والا جرنلسٹ وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا، تو نتیجے کے طور پہ یہ ساری باتیں باہر نکل کے آ رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو شور مچایا گیا ہے کہ جناب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہمیں جناب الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے، یہ تھوڑی سی اوور سٹیٹمنٹ ہے تاکہ مستقبل کے اندر اگر ہم ہار جائیں، میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو ہم بڑی کنوینئنس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اٹھا کے کہیں کہ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں تو باہر دھکیلا گیا، ہمارے تو خلاف پوری مشینری نے ایکٹ کیا، ہمیں تو عدلیہ نے ریلیف نہیں دیا. تو یہ ساری اس کے لیے ایک تیار کی جا رہی ہے کہ وہ تحریک جو 9 فروری کو شروع کی جائے ہے اس کی بنیاد. ٹھیک ہے.